السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بخار۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہماری ایک ویڈیو آ چکی ہے اس سے پہلے، تو اس کو کافی لوگوں نے پسند کیا، اور آج کل کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسئلہ بخار کا آتا ہے، اور آج کل بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ مریض ہے بھی بخار کا، اور بخار میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نزلہ، زکام اور کھانسی ساتھ شروع ہو جاتی ہے، سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے احتیاطی تدابیر، کھانے میں آپ اور پینے میں احتیاط کریں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل تو ہونا چاہیے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائے، لیکن آج ہم اس کے الٹ ہیں۔ ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور جو بھی مل جائے بس ہم کہتے ہیں کھا لو، پتہ نہیں دوبارہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ سب سے پہلا کام کھانے کی ترتیب سیٹ کریں، اور اس کے بعد آپ کو بتایا تھا پانی جب بھی پئیں، ایک گلاس پانی اس کے 3 حصے کریں اور ایک حصے کے 20 سپ لیں۔ جب پانی آپ چوس کے پئیں گے، اسے آپ کے آنتوں کی ایکسرسائز ہوگی، اس سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں کم ہوں گی، آپ کا موٹاپا کم ہوگا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ، کھانا جب کھائیں چھوٹا لقمہ اور چبا کر کھائیں، اور ان دنوں میں کوشش کریں جس کو بخار ہو وہ روٹی نہ کھائے، روٹی سے پرہیز کریں، ڈبل روٹی، چائے وغیرہ استعمال کر لیں، تو اس کے علاوہ دلیا وغیرہ استعمال کر لیں، نرم غذاؤں کا استعمال کریں۔ اور خصوصاً ان دنوں میں جو بھی پھل اب گزر چکے ہیں، ایک آپ یاد رکھیں بات، جو بھی سبزی اور پھل آئے جس موسم میں آئے اپنے موسم کے لحاظ سے کھانا چاہیے۔ ایک پھل ہے، اس کا آج کل موسم ہی نہیں ہے، تو موسم کے بغیر پھل نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سبزیاں ہیں، جب جس سبزی کا سیزن ہو وہی سبزی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ آپ پرانی سبزی استعمال کریں گے فریز کی ہوئی، تو اس سے آپ کو بیماریاں لاحق ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ٹھنڈا پانی نہیں پینا آپ نے، بخار کے لیے بچنا ہے، اس سے گلا خراب ہوگا۔ بوتل کا استعمال جو ہے ان دنوں میں ترک کر دیں، اور دہی بھلے ہو گئے، فروٹ چاٹ ہو گئی، جوسز ہو گئے، اور جتنے بھی کھٹے پھل ہیں ان کا استعمال نہ کریں۔ اور یہ جو آپ کھاتے ہیں برگر، شاورما، فاسٹ فوڈ، بیکری، ان کا استعمال بھی آج کل کم کر دیں، کیونکہ ان کی وجہ سے امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بخار حملہ کر دیتا ہے، اور یہی آج کل وجہ بن رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کرونا والی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری احتیاطی تدابیر، نسخے میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کو شیئر کر دیے تھے، اس میں بھی آپ کو ایک نسخہ لکھوا دیتا ہوں بخار کے لیے، تو اس کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کرے گا۔ اگر گلا خراب اور کھانسی ہے تو اس کے لیے نسخہ جو ہے وہ ہلدی، ملٹھی اور سونف، یہ 3 چیزیں بہترین نسخہ ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا لیں، صبح دوپہر شام شہد میں ملا کے استعمال کر لیں، گلا خراب بھی ٹھیک ہو جائے گا، کھانسی اور نزلہ زکام بھی بہتر ہو جائے گا۔ بخار کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو لکھوایا ہوا ہے نسخہ بخار کے لیے دوسری ویڈیو میں، بڑا بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ خمیرہ گاؤ زبان لے لیں کسی بھی کمپنی کا، اس میں اب کشتہ گو دنتی مل جاتا ہے بازار سے، کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں۔ 100 گرام کی ربی خمیرہ گاؤ زبان کی لیں، اور اس میں 5 گرام کشتہ گو دنتی ملا لیں، اچھی طرح حل کر کے چمچ کا چوتھا حصہ صبح شام استعمال کروائیں، اور ساتھ خمیرہ مروارید استعمال کروائیں کمزوری کے لیے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو شربت کا طریقہ بتایا تھا، وہ شربت بنا لیں، وہ استعمال کروائیں، انتہائی بہترین رزلٹ ہے۔ اور اگر آپ کشتہ گودنتی ویسے استعمال کروانا چاہیں، اگر بخار آ رہا ہو، سردی لگ رہی ہو، پھر بخار ہو، تو آپ کشتہ گودنتی اور کشتہ بارہ سنگا دونوں کو مکس کریں، اور 3 چاول اس کی خوراک ہے، 1 چمچ شہد میں رکھ کے استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں خوراک کے حوالے سے پپیتا بہترین پھل ہے، جو بخار کو بھی اتارتا ہے اور کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، تو وہ ساتھ آپ استعمال کریں۔ پانی کا کثرت سے استعمال کریں، کیونکہ نمی کم ہونے کی وجہ سے بار بار منہ خشک ہوتا ہے،
سانس چڑھتا ہے تو پانی بار بار استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جن ساتھیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔